ساتھ آنے کا بہت شکریہ. باتیں بہت سی، وقت کم، تو میں تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا. سر آپ نے 25 کو نوٹیفیکیشن آتا ہے، لیکن اسی رات کو چیف کا ایک سرپرائز وزٹ ہے کراچی میں. اگر وہ سرپرائز وزٹ ہے، لوگوں نے کہا کہ جی خفیہ وزٹ تھا. نہیں، پہلی بات تو یہ کہ سرپرائز وزٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ویسے چیف جب بھی وزٹ کریں یا ہائی ڈگنیٹری، چاہے پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، تو وہ سیکورٹی وائز خفیہ ہی ہوتا ہے. یو کانٹ ٹیل ایوری ون. سو دیر واز نتھنگ سرپرائز. اور بعد میں پتہ لگی گیا تو تبھی خفیہ نہیں ہو سکتا. ہاں دیٹس رائٹ. کوئی ایسی اس میں آپ نے فرمایا کہ کرمنلس کے پیچھے لگ رہے ہیں، ان کو مارجن نہیں دینا، لیکن آپ نے بھی کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز بیک کر رہی ہیں ان کرمنلس کو. یس، اس میں جو پولیٹیکل سم آف دا پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جن میں جو ملیٹنٹ ونگ ہیں، جو کرمنل ونگ ہیں، وہ لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے جو اچھے پڑھے لکھے کام کرنے والے پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے. ودن اپنی جماعتوں کے اندر، اپنی جماعتوں کے اندر ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اور اگر وہ چاہیں بھی تو مطلب جو ماڈریٹ لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں بھی تو بہت سارا کرائم اگر ختم کرنا بھی چاہیں تو ان کا انفلوئنس نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے. اکراس دا بورڈ ہر پارٹی؟ ناٹ آل پارٹیز. بہت ساری پارٹیز ایسی ہیں جو ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھ لیں، بہت ساری پارٹیز ایسی ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی آپ ملیٹنسی یا کرمنل ایلیمنٹ اس طریقے سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اوکے. جب یہ کنیکشن ہے تو جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جب اکراس دا بورڈ آپریشن کریں، اور آپ نے آج یہ بھی ذکر کیا عدالت کے اندر کہ جی جو کرمنل ہے وہ پولیٹیکل آفیسز میں جا کے چھپ جاتا تھا. جی ٹھیک ہے سر، تو وہ اس کی بیکنگ کی بات ہوئی. تو اب آپ کو جب کھلا ہاتھ ہے اس آرڈر کے تھرو، تو اگر کسی منسٹر کے گھر، کسی بڑے آفیسر کے گھر میں اگر کرمنل چھپا ہوا ہے تو آپ جائیں گے انٹیل کی بیس پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکل آفیسز کی بات ہوئی، جی اس کو بھی میں تھوڑا ایلیبوریٹ کر دوں. پچھلے 2010 میں 14 اپریل کو میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی. جی. اور تب سے لے کے یہ ابھی تک بہت مرتبہ جب بھی کانفرنس ہوئی ہماری، تو اس میں پولیس حکام اور رینجرز کی طرف سے یہ ہمیشہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو قدغن لگائی ہوئی ہے کہ جی آپ یہاں جا سکتے ہیں اور یہاں نہیں جا سکتے، اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک کرائم ایک جگہ پہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ بندہ جب کرائم کرتا ہے تو ہتھیار نیئرسٹ پولیٹیکل آفس میں وہ چھوڑ دیتا ہے اور خود موٹر سائیکل لے کے دوسرے علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں. کوئی پکڑ راستے میں اگر اس کو آپ انٹرسیپٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے پاس ہتھیار نہیں. ٹھیک ہے. یا وہ اسموکنگ گن جس کو آپ جو کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، وہ نکل جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ وہ جو ہتھیار ہیں ناجائز اسلحہ، وہ سارے کا سارا انہی جگہوں پہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے ڈیلے کی بات کی تو یہ ان جگہوں سے نکل گیا. جتنی انٹیل تھی، جتنی ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی، یہ ان جگہوں پہ ابھی جو ہم آپریشن کرتے ہیں یا ریڈ کرتے ہیں، اس کو آپریشن تو نہیں کہنا چاہیے، بیکاز دیز آر سلیکٹڈ پرسائز ریڈ ان اے پرٹیکولر ایریا اور پرٹیکولر لوکیشن. وہ کر کے تو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو چند ہتھیار ملتے ہیں اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جی یہ تو وہ 3 دن بڑے قیمتی تھے. جی ہاں، میرے حساب میں تو بہت ہی قیمتی تھے. وہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا وہ نکل گیا، بلکہ الٹا نوٹس مل گیا. جی نوٹس مل گیا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں نے شروع میں جیسے کہا کہ یہ سسٹینڈ ایکٹیویٹی ہے. ناؤ ون ہیز ٹو سی دیٹ ہو بلنکس فرسٹ. اچھا، اسی سے میں ریلیٹڈ سوال کر لیتا ہوں. پھر اب اگر آپ اکراس دا بورڈ آپریشن کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے میں جاتا ہوں. جی. تو یہ پولیٹیکل افیلیشنز بھی چل رہی ہیں ساری کی ساری. جی. تقریباً تمام جماعتیں ہی جو ہیں مفاہمتی پالیسی کے اوپر ہیں. تو اس میں جب پریشر آپ لائیں گے جی تو یہ آپ کا نوٹیفیکیشن تو ڈرا ہو جائے گا. میں اس کا مین
پارٹ کی طرف جواب میں بعد میں دیتا ہوں، لیکن ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ میں یہ ابھی سمجھتا ہوں ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، جی یہ میری اپنی اعتماد کہہ لیں یا مجھے بھروسہ ہے جی کہ اس ریئلائزیشن میں تمام پارٹیز شامل ہیں کہ جو کرمنل ایکٹیویٹی کراچی کی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، کرائم اور وائلنس رادر کراچی کی، اس کو ختم کرنے میں تمام پولیٹیکل فورسز، تمام ایتھنک فورسز، تمام مذہبی جماعتیں اس میں وہ شامل ہیں کہ اس وائلنس کو ختم کیا جائے۔ اوپری طور پہ یا دلی طور پہ؟ وہ ابھی وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، لیکن فی الحال آج تک کی اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ تو میرے پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ میرے جب میں کہتا ہوں میرے پہ مینس پاکستان رینجرز فورس کے اوپر، آرگنائزیشن کے اوپر کسی پولیٹیکل آؤٹ فٹ سے، کسی حکومتی لوگوں کی طرف سے، یا جو مذہبی جماعتیں ہیں، یا جو اور کسی قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، کسی کی طرف سے کوئی ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو بند کریں یا آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش ہماری یہی ہے کہ اکراس دا بورڈ ہو۔ اب یہ سیکوینس آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آج ایک ایریے میں ہوا تو کل دوسرے ایریے میں جی ہو۔ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ جو آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ بڑا سلو ہو رہا ہے، یہاں جا رہے ہیں وہاں نہیں جا رہے۔ جی، تو اس میں جب آپ سسٹینڈ طریقے سے اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، کوئی ایریا چھوڑیں گے نہیں ہم۔ جہاں پہ ہمیں اطلاع ملے گی کہ یہاں پہ کرمنل ایلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے تو ریگارڈلیس ہم وہاں جائیں گے۔ یہ کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کراچی کے امن کے لیے سندھ رینجرز اپنی پورے اختیارات کے مطابق جو دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اس پہ عمل کرے۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی آج آپ کو روکا کہ آپ پلان اپنا ڈسکس نہ کریں۔ جی بالکل۔ تو ماضی میں آپریشنز کی ڈیٹیل ملتی رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، جی، اور اب آپ نہ اطلاع ہو رہی ہے نہ دکھ رہا ہے، لیکن روز ایک آدھی کی خبر آ جاتی ہے کہ بھی یہ پکڑ لیا ہم نے، وہ کر دیا، تو یہ کیا کارروائی ہے؟ پلان تو کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوا۔ پہلے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں فورس لے کے تو کہیں نہ کہیں لوگ نظر آ جاتے ہیں، اور بہت سارے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان سے 2 سٹیپ آگے رہا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ جو اسمگلنگ اینڈ اینٹی اسمگلنگ، تو اسمگلر ہمیشہ ٹرائی کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسٹم والوں کو وہ چکر دے۔ تو کرمنلز کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کریں گے، رینجرز کو چکمہ دینے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کی کوشش اپنی جگہ موجود۔ جی، جو لوگ پکڑے گئے ہیں اب تک، جی، ان پہ بھی انگلیاں اٹھی، الزام اٹھی کہ صحیح لوگ نہیں پکڑے، اصلی لوگ تو پکڑے کوئی نہیں۔ اصلی لوگ پکڑے گئے، اصلی ٹارگٹ کلرز، اصلی بھتہ خور پکڑے گئے؟ اس میں کم از کم سندھ رینجرز کو کوئی شک نہیں ہے۔ جو بندے ہم نے پکڑے ہیں یہ انٹیلیجنس پہ بیس کر کے پکڑے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ہم نے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ، اگر سی آئی ڈی ہے یا اسپیشل انٹیلیجنس یونٹ ہے پولیس کی، تو ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انیشل جو ہماری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اگر اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کلین ہے تو ہم اس کو اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس کے پیچھے ہم گئے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کرمنل ہی ہے، ادروائز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ابتدائی تحقیق کہتی ہے کہ بندہ پکا ہی پکڑا ہے، نہیں، تو پھر جب آپ اس کو سی آئی ڈی یا پولیس کے حوالے کرتے ہیں، پھر یا تو وہ صفحہ مکر جاتا ہے کہ جی مجھ سے زبردستی بیان لیے گئے تھے، یا کوئی اور لیک آف ایویڈنس، کہیں نہ کہیں وہ آج تک تاریخ میں چھوٹا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار معاملہ مختلف ہوگا؟ یہ آپ نے چونکہ یہ سوال کیا تو اس کے 2-3 پہلو بنتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بندہ جو ہم نے پکڑ لیا اس کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن پہلے سے ہی اویلیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
وہ ہمیں کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ وہی ہے. اس کے بعد جب وہ پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ اپنی رپورٹ تیار کرتی ہے. جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کے کہنے پہ جے آئی ٹیز بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی رپورٹیں جو بھی ہیں وہ ایک پارٹ ہے پروسیکیوشن کا. اس کے بعد جب اس کی ایف آئی آر کٹتی ہے, جو عدالت میں کیس جاتا ہے, تو یہ الگ پارٹ ہے اس کا. عدالت فیصلہ تبھی کرے گی کہ جب اس کو ایویڈنس ملے گا, وٹنس ملے گی. جی. آج بھی جیسے میں نے آنریبل کورٹ میں صبح جب بات ہو رہی تھی تو آئی سیڈ کہ اس میں فورینزک ایویڈنس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جی. اس میں کوئی ایکسپرٹیز ہمارے پاس کم ہے اس کی. اسی طرح سے جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جب تک اس بندے کو پنشمنٹ نہیں ہوتی تو اس کا فالو اپ بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو رینجرز چونکہ پروسیکیوشن نہیں کر سکتے, دیٹ از ناٹ آر جاب, تو ہماری کمپلشن ہے کہ مجرم کو پکڑیں اور وہاں تک پہنچا دیں. لیکن حوالے کر دین ان دی ایبسنس آف پروسیکیوشن پاورز وتھ یو, آپ اس سارے آپریشن کی ایفیکیسی کیا ہے, کیا افیکٹو ہے؟ یہ جو سسٹم ہے ماضی میں تو نہیں کامیاب رہا. تو یہ کوشش تو یہی اس دفعہ ہوگی, جو سو موٹو بھی لیا گیا ہے, پھر حکومت بھی سنجیدہ ہے, تو یہ ایک پیکج کے طور پہ آنا چاہیے اس کو. اور شاید حکومت کی سنجیدگی کا امتحان بھی یہی ہے. ویل آئی ڈونٹ ڈاؤٹ دیئر سنجیدگی. لیکن میں عوام کی طرف سے پوچھ لیتا ہوں ہاں کہ دراصل یہ سنجیدگی کا امتحان ہے کہ اگر اب کی دفعہ نہیں سزائیں ہوئیں اور نہ ہوا تو پھر بات سنجیدگی کی نہ ہوئی پھر تو وہ بھی ایک, جیسے میں نے کہا نا, یہ ایک پیکج کے طور پہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو حکومتی اداروں کا کام کرنے کا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد جو لیگل فٹرنیٹی کا کام ہے, لیجسلیشن کا کام ہے, جو کورٹس کا کام ہے, وہ پھر آگے. اور شاید یہی مراد تھی جب آپ نے فرمایا کہ فوج یا رینجرز کنکلوسیو سولوشن نہیں ہے. نیچرلی کنکلوسیو سولوشن پولیٹیکل ول سے آئے گا. جی جی آپ کا یہی جملہ تھا. میں ابھی بھی یہاں پہ بھی آپ کے ساتھ بات چیت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کراچی کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم شاید لگے, تو رینجرز کی یہ پوری قابلیت ہے, ان کی کیپیسٹی ہے اس فورس کی کہ کراچی کے حالات یہ ٹھیک کر سکتی ہے. لیکن ایک لمٹ تک یہ حالات ٹھیک ہوئیں گے. جو میں نے کچھ چیزیں شروع میں ہائی لائٹ کیں کہ کراچی کی انوائرمنٹ کے بارے میں جو میں نے بات کی, تو وہ چیزیں ایسی ہیں جب تک ان کو پولیٹیکلی ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. وہ سولوشن وہیں بیٹھتا ہے. وہ پولیٹیکل پروسیس ہی ہے جس سے کامیابی ملتی ہے. فوج کو اپلائی کر لیں آپ, اپلیکیشن کر لیں آرمی کی, جو کہ کراچی کے لیے تو کسی صورت اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ابھی جو پاورز دی گئی ہیں اس کے مطابق رینجرز اس کو احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ اس کے ملیں گے. اوکے, ڈیوریشن کی بات ہوئی, آپ نے ایکسٹینڈڈ نوٹیفیکیشن مانگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے عرصے کے لیے نوٹیفیکیشن آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس پاورز ہوں؟ اور اس کو میں ساتھ میں آپ نے جو آخر میں سلیوشن کی بات کی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کہ ایک کمیٹی فارم کی جائے, ان دونوں کو ملا کے میں چاہوں گا کہ آپ. جہاں تک تو ڈوریشن کی بات ہے, ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہے, ابھی 3 مہینے کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. جی. اگر 3 مہینے میں جو ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں کہ وائلنس کم ہو جائے, وائلنس ختم ہو جائے, جی, تو مینیجیبل کنٹرول میں آ جائے. یہ 3 ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. اوکے. ایک وائلنس ٹوٹل ختم ہو جانا, ٹھیک ہے, ایک کم ہو جانا, یا ایک مینیجیبل کنٹرول میں آ جانا. تو جیسے میں نے شروع میں بھی ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ پورٹ سٹی ہے, اپنے ڈائنامکس تو رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب یہ مینیجیبل کنٹرول میں آ جائے وائلنس, لیکن صرف ٹائم فریم آپ کے ذہن میں کچھ نہیں. جی, اس کا ٹائم فریم میں بھی مہینوں میں ہے, ہفتوں میں ہے, سالوں میں, مہینوں میں. جی بالکل. ٹھیک.
کمیٹی کی تھوڑی وضاحت کیجیے کیونکہ اس میں بڑی کنفیوژن رہی، کس نے کہا کہ کمیٹی کس کو، کون ہے اس کمیٹی میں، یہ میری ایک فیل ہوئی ہیں. جی میری ایک اس میں پرپوزل تھی، بیکاز جب میں کورٹ میں گیا تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں جی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں آنریبل چیف جسٹس اور جو بینچ ہے ان کو یہ میں بتاؤں. اس میں یہ تھا کہ جو وے فارورڈ کے طور پہ کہ وہاں پہ جو لوگ سارے کمیٹی میں ہوں وہ بیسیکلی آنریبل سٹیزنز آف دا کراچی، جی جن کی لوگ بات مانتے ہوں، جن کی لوگ بات سنتے ہوں، بیکاز آف دیئر کلین پاسٹ ریکارڈ، ٹریک ریکارڈ، ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. مے بی نان پولیٹیکل. ویل وہ دیٹ شوڈ ناٹ بی اے کرائٹیریا. میں نے یہ کہا کہ ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اچھے لوگ، پولیٹیشین بڑے اچھے لوگ ہیں پالیٹکس میں بھی، ہر بندہ خراب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے حساب سے جو بھی جس کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے، جو ایک آنریبل طریقے سے ہیڈ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے. اور اس کو بنا دیا جائے کمیٹی کو، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں اور آل اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں. بٹ دے شوڈ بی میڈ رسپانسبل ٹو دا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جہاں پہ وہ مہینے کے مہینے ان کو جا کے پروگریس دیا کریں یا ان کو جا کے بتایا کریں کہ جی یہ پرابلمس ہمیں آ رہے ہیں، ویئر دا کورٹس کین فیسیلیٹیٹ. اینڈ اس کے ساتھ ہی دوسرا میرا یہ تجویز تھی کہ مے بی کوارٹرلی بیسس پہ یہی فورم جو ہے پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائے. اس فورم کی ڈیوٹی کیا ہوگی سر؟ کیا یہ مطلب واچ ڈاگ ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، کیا ہے؟ یہ دونوں ہی مکس اینڈ میچ کام کریں گے. اوکے. اگر میں بات کروں اپنے طریقہ کار سے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے، ٹاسکنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد ریسورسز دیے جاتے ہیں اور مانیٹرنگ کی جاتی ہے. تو یہ ٹاسکنگ کرے، وہ کام تو آلریڈی ہو چکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریسورسز وہ اس کمیٹی کے بس میں نہیں ہو. ٹھیک ہے. بیکاز وہ آلریڈی ریسورسز گورنمنٹ نے اداروں کو دیے ہوئے ہیں. تو بات آگے رہ جاتی ہے مانیٹرنگ والی. اس میں جو ول ہے وہ رہے گی، پرسیویرنس رہے گی، اور اس میں ایک تواتر رہے گا. اور رپورٹنگ لائن جو ہے وہ جوڈیشری ہے. جی تو کور بالکل اس میں چیک ہوگا. چیک کے علاوہ سے اس میں وہ لیگل پش بھی تو آئے گی نا، آرڈر بھی تو چاہیے اس کام کے لیے. چاہیے اس کے لیے. اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا آرڈرس کے بغیر. جاتے آتے اینی کلوزنگ کامنٹ یوڈ لائک ٹو گیو؟ ایک تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو، آپ کو عوام سے کیا کوآپریشن چاہیے؟ بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں عوام کی آپ کے ساتھ. کہ فار ایوری پاکستانی دس از کنٹری بائی چوائس. الحمدللہ. چاہے وہ پارٹیشن سے پہلے سے ادھر رہ رہا تھا، چاہے وہ وہاں سے ہجرت کر کے آیا. بیکاز جب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ملک بنے گا تو، اور اس میں آ کے ہم بس گئے، تو فار ایوری ون آف اس دس از کنٹری بائی چوائس. نمبر 1 پوائنٹ ٹیکن. تو اسی سے ہماری ہوپ وابستہ رہنی چاہیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. یہ جو یوتھ ہے ہمارا، جس کو کہتے ہیں کہ جی 60%، 65% ینگ لوگ، یہ وہ انرجی ہے جس کو ہمیں ہارنس کرنا ہے اور اچھی انوائرمنٹ دینی ہے. تو اس کے لیے یہ جو فیز سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، جس ٹائم سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا. ڈیفیکلٹ ضرور ہے، لیکن یہ جب گزر جائے گا تو انشاءاللہ وی ول کم اپ ایز اے بیٹر نیشن انشاءاللہ. اس کے ساتھ جو دوسری چیز جو آپ نے کہا سٹیزنز کراچی کے، آئی جسٹ ریکویسٹ دیم ٹو بیئر ود رینجرز، ویل پٹ دا تھنگز رائٹ. کوئی تکلیف شاید بیچ میں آئے، لیکن وہ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ انٹینشنل تھی. ان اوائڈیبل ہوگی تو تبھی وہ اس طرح کا معاملہ ہوگا.
otherwise we are here to serve the citizens of Karachi. جاتے آتے میں بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام معاملات آتے ہیں اور جاتے ہیں. جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اپنی مرضی سے. جب ہم اپنی مرضی سے پاکستانی ہیں تو ہمیں اس مرضی کا استعمال بھی کرنا ہے, اس آزادی کو استعمال کرنا ہے, اس آزادی کو پہچاننا ہے. ہمت ہار کے اپنا گھر چھوڑ کے نہیں ہٹتا انسان. موج بڑھتی ہے, آندھی آتی ہے گھر کی طرف, تو دیا جلائے ہمیں رکھنا ہوتا ہے. گانا ہے لیکن اس گانے میں بڑا وزن ہے. ہمیں مل کے ہمت کر کے آواز اٹھانی ہے, ڈیمانڈ کرنی ہے, سسٹم کا حصہ بننا ہے. وہ سیگمنٹس آف سوسائٹی, جوڈیشری ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, سرکار ہے, ہم نا امید ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے الگ نہیں ہو سکتے. ہمیں انوالو ہو کے انہی سسٹم سے, انہی انسٹیٹیوشن سے کام کروانا ہے اور ان کا حصہ بننا ہے. دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پورے پاکستان کے لیے بہت بہترین ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے.